بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ پروردگار عالم کے طفیل اور آپ کے رحمت سے تفسیر ترتیبی قرآن کا جو سفر ہے وہ جاری ہے انشاءاللہ۔ مقصد قرآن کی آیات کی وضاحت ہے، اور وضاحت کا جو مقصد ہے ہدایت ہے۔ السلام علیکم۔ اور ہدایت اس وقت ممکن ہے جب ہم معرفت کے اس منزل تک پہنچ جائیں۔ ہدایت کے لیے، ہدایت یعنی راستہ دکھانا، ہدایت یعنی مقصد دکھانا، ہدایت یعنی غلط راستوں کے بارے میں بتانا، ہدایت کے راستوں کے بارے میں وضاحت کرنا اور انسان کو پہنچا دینا اس مقصد تک۔ ان سب کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی ہیں، ان میں اقوال نبی ہیں، ان میں وحی الہی، آیات قرآنی ہے، یہ سارے ہدایت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ہدایت کے لیے، امامت کا سلسلہ ہدایت کے لیے، معاد، روز معاد اسی ہدایت کے نتیجے کے لیے انعامات اور سزاؤں کے حوالے سے ہے کہ انسان نے ہدایت حاصل کی یا نہیں کی، انسان بنا یا نہیں بنا۔ بنا ہے تو اس کے لیے انعام ہے آخرت میں، دنیا میں بھی، اور اگر اس نے کوتاہی کی، سستی کی، حتیٰ جان بوجھ کر اس نے اس راہ پر اپنے آپ کو گامزن نہیں کیا تو اس کے لیے سزا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان اپنے اندر انسانی صفات پیدا کرے، انسانی صفات پیدا کرے۔ انسانی صفات میں سے ایک یہ کہ وہ خیر خواہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک ہے خودخواہ، ایک ہے خیر خواہ، اور ایک ہے بدخواہ۔ خواہ یعنی چاہنا، خودخواہ یعنی صرف اپنے بارے میں وہ چاہتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، کسی اور کی بات نہیں کرتا، یعنی خود اپنی بارے میں سوچتا ہے، کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، خود خواہ ہے۔ خیر خواہ کون ہے؟ جو اپنے بارے میں بھی سوچے۔ ظاہر ہے انسان نے اپنے بارے میں سوچنا ہے نا، ورنہ ہدایت کے راستے پہ کیسے جا سکتا؟ اپنے بارے میں سوچنا، اس سے میں کیوں آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کہاں کس طرف سے میں آیا ہوں۔ اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ خود خواہی سے نکل کر انسان خیر خواہی کی طرف آ جائے، یعنی اپنے سے نکل کر انسان دوسروں کی طرف آ جائے۔ ایک ہے بدخواہ، اصلا وہ چاہتا ہی نہیں ہے کسی کے لیے، بھلائی نہیں چاہتا، خیر ہی نہیں چاہتا، یہ تو گرا ہوا انسان ہے نا۔ بدخواہ انسان گرا ہوا انسان ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں، اگر چاہتا ہے تو غلط چاہتا ہے، حسد ہے اس کے دل میں، برائی چاہتا ہے، نفی ہی چاہتا ہے، اس کا وجود نہیں چاہتا وہ، یہ بدخواہ، یہ ایسا انسان نہیں ہے۔ ایک ہے خود خواہ، اپنے بارے میں چاہتا ہے، یہ بھی انسان محدود انسان ہے۔ اور ایک ہے خیر خواہ، یہ دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے، اپنے لیے بھی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے، اپنے علاوہ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے، اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ترقی بھی چاہتا ہے۔ اس کے اندر حسد نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، خیر خواہی، دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو، دوسروں کے بھی فوائد کے لیے کام ہو، دوسروں کی بھی دنیا بن جائے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہے؟ دوسروں کا پاؤں کھینچنا، یہی ہے نا۔ رشتہ داروں میں دوسروں جو ترقی کرتا ہے، حسد شروع ہو جاتی ہے، اس کا پاؤں کھینچتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی شخصیت کشی ہوتی ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسے انسان وجود میں ہے، ایسے انسان کی تربیت ہو کہ جو خود خواہ نہ ہو، بدخواہ بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ وہ خیر خواہ ہو، دوسروں کے لیے سوچے، اپنے اولاد کے لیے سوچے، دوسروں کی اولاد کے لیے بھی سوچے، اپنے معاشرے کے لیے سوچے، اپنے وطن کے لیے سوچے، اپنے دین کے لیے سوچے۔
موضوع کیا ہے ہمارا قرآن؟ یہی ہے نا، وہ لوگ جو کتمان حق کرتے ہیں یہ بدخواہ ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں یہ بدخواہ ہیں۔ یعنی جب حق آپ نے پہچان لیا، اب اس حق کے لیے خودخواہی کیا ہے کہ میں نے پہچان لیا، دوسرے بھی پہچان لیں حق۔ میں نے اگر مکتب حقہ کو پہچان لیا ہے تو دوسرے بھی پہچانے۔ لیکن بدخواہی کیا ہے کہ دوسروں کے لیے یہ احساس نہ رکھتا ہو کہ دوسرے بھی کامیاب ہو جائیں، دوسرے بھی دین شناس بن جائیں، دوسرے بھی مکتب شناس بن جائے۔ اس کے اندر وہ حص ہی نہیں ہے، احساس ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ کتمان کرتا ہے، کتمان چھپا دیتا ہے حق کو۔ حق کا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، برملا ہے اس کے سامنے، لیکن وہ چھپاتا ہے حق کو۔ یہ کیا ہے؟ بدخواہ ہے، خیرخواہ ہے، یہ خودخواہ ہے۔ یہ خودخواہ کو تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو خودخواہ نہیں ہے، وہ خیرخواہ وہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے کہ جو دوسروں کی بھلائی نہیں چاہتا، اس لیے ان کو دین سے دور رکھ دیا ہے۔ آیت دیکھیں، پچھلے آیت میں انہی کے لیے بات ہوئی نا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ کہ جنہوں نے چھپا دیا ہے، یا وہ جو چھپاتے ہیں۔ چھپاتے کیوں چھپا رہے ہو؟ اگر آپ خود خواہ نہیں ہو، اگر آپ بدخواہ نہیں ہو تو آپ کیوں چھپاتے ہو؟ دین کو کیوں چھپاتے ہو؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ جسے ہم نے، جن بینات کو، جس ہدایت کو ہم نے نازل کیا ہے، کتاب کے اندر بتا دیا ہے، بتانے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، یہ رہبان، یہ علماء یہود، یہ علماء مسیحی، جن کے پاس علم ہے، علم جن کو بینات دی ہے، ہدایت دی ہے، سب کچھ دی ہے، لیکن یہ بدخواہ ہیں، نہیں بتاتے دوسروں کو۔ حالانکہ یہ امانت ہے ان کے پاس، ان کو بتانا چاہیے، بینات بتانا چاہیے، جو روشن دلائل ہیں بتانا چاہیے، جو حق راستہ ہے اس کو بتانا چاہیے، لیکن وہ نہیں بتاتے، کتمان کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ چھپانا ایک وقت یہ ہے کہ انسان جزئیات کو چھپا دے، وہ علماء مسیحی یا علماء یہودی وہ چھپاتے ہیں حق کو، حقیقت کو، بینات کو، لیکن کون سے؟ معارف کو چھپاتے ہیں، جزئیات کو چھپاتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو چھپاتے ہیں، مثلا داستانوں کو چھپا دیا، ٹھیک ہے، ایک پیغام کو چھپا دیا، مثلا احکام کو چھپا دیا۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ عقائد کو چھپاتے ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ کتمان میں ایک دفعہ جزئی چیزوں کو، چھوٹے چیزوں کو، چھوٹے نکات کو، جو عقائد کے مقابلے میں اتنا اہم نہیں ہے یا ان کی اہمیت کم ہے، ایک تو ان کو چھپا دیا جاتا ہے، فرعی چیزوں کو چھپا دیا جاتا ہے جو اصلی نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ کہ عقائد کو چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ جو کتمان کر رہے ہیں نا، یہ جو علماء یہود و نصارہ کتمان کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں حق کو، بینات کو چھپا رہے ہیں، ہدایت کو چھپا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق اصول دین سے ہے۔ یہ خطرناک ہے، یعنی اصول دین اور اپنے عقیدے کو چھپا دے، یعنی وہ حقیقت جس کے بارے میں انجیل اور قرآن میں نشاندہی ہوئی ہے، اور کہا ہے کہ رسول خدا تشریف لائیں گے اور آخری نبی رسول ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب آپ کی رسالت کے بارے میں گواہی یہ چھپا دی انہوں نے، تو یہ چھپانا رسالت کو، رسول کی رسالت کو کیا ہے؟ یہ فروعی ہے یا اصلی ہے؟ اصولی ہے، عقیدتی ہے، عقیدتی مسئلہ ہے۔ یہ بڑا جرم ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو چھپا رہے ہو۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو چھپا رہے ہو، تقیتاً چھپا رہے ہو، ہاں خطرہ ہے، اس لیے جائز ہے وہاں پہ۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ نہیں، آپ چھپا رہے ہو، ضد میں آ کے چھپا رہے ہو، اپنے ذاتی منفعت کے لیے چھپا رہے ہو، ٹھیک ہے، جس کا نقصان دین کو ہو رہا ہے، تو وہاں پہ جرم ہے، وہاں پہ تو گناہ ہے۔ یہی فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، اب یہاں پہ کافر بنا دیا اللہ نے ان کو، جو کتمان حق کرتے ہیں، ہدایت کو چھپا دیتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، پردہ ڈال دیتے ہیں، کہیں ان کی دکان بند نہ ہو جائے۔ ہاں، جب نیا آئے گا، جب رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوگا، تو وہ جو سردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو قبائل کے سردار ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو تو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا نا۔ ان مولویوں کا کیا بنے گا؟ ان کے تنخواہوں کا کیا بنے گا؟ وہ یہ سارے فائدے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں۔ کافر ہیں، ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے، اس کا تعلق پیچھے سے ہے، پچھلے آیت سے ہے، جو کتمان کرتے ہیں اور جو کافر ہو گئے، وماتوا وہم کفارون، اور مرتے بھی کفر کی حالت میں، یہ خطرناک ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہو گئے،
کافر ہونے کے بعد ایمان تک جا سکتے ہیں نا، توبہ ہے، توبہ کا راستہ ہے. پہلے بتایا کہ لعنت ان پر ہے، لیکن لعنت کو روکا جا سکتا ہے. وہ کیا توبہ ہے، وہ اصلاح ہے، وہ یہ کہ آپ نے جو چھپایا اس کو دوبارہ آپ ریوائز کر دیں، دوبارہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، جبران کریں، کمی پوری کر دیں. جو خطا کیا ہے نا، خطا سے نکل آئے، تصحیح کر لیں اپنی. وہ ہو سکتا ہے. لیکن کفر کے بعد کفر میں پڑا رہے انسان، یہ خطرناک ہے. اور اسی میں موت آ جائے، یہ بہت خطرناک ہے. عاقبت بخیر اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا تھی؟ پروردگارا مجھے موت دے مسلمان کی موت، توفنی مسلمہ. یہ دعا بہت اہم ہے. خدایا میری وفات اس طرح ہو کہ میں مسلمان کی موت مروں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے لیے وصیت کی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. درد تھا نا ان کے درد تھا. یہ درد ہمارے اندر ہے، والد اور والدہ اور والدین ہونے کی حیثیت سے. ہمارا تو درد کیا ہے؟ تعلیم. ہمارا درد کیا ہے؟ ان کا مستقبل. ہمارا درد کیا؟ ان کا کاروبار کا کیا بنے گا. ہمارا درد کیا ہے؟ شہرت کا کیا بنے گا. ہمارا درد آیا رسولوں والا ہے، درد انبیاء والا درد ہے. توفنی مسلمہ، اپنے لیے درد کہ میں مسلمان کی بہت مروں، اپنے اولاد کے لیے. ولا تموتن وانتم مسلمون، اے بیٹے، اے اولاد، تم مت مرنا مگر مسلمان کی موت. میرا درد یہ کہ تمہاری موت مسلمان کی موت آئے، جس پر ہم فخر کریں، ہم انبیاء فخر کریں. یہ ان کی دعائیں تھیں. یہ دعائیں صرف نہیں تھی، محنت بھی تھی. محنت یعنی جہاد بھی تھا. اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. اپنے مسلمانی اور ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، جنگ کرنا پڑتا ہے، پیکار کرنا پڑتا ہے، جیسا جہاد اکبر کہا جاتا ہے، جو سال میں ایک دفعہ نہیں ہے، مہینے میں ایک دفعہ نہیں ہے، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں ہے. ہر سیکنڈ میں انسان یہ جہاد کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ مومن ہے تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. مجاہد فی سبیل اللہ پیکار کی حالت میں ہے. گرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ جہاد شروع کر دیتا ہے. گرتا ہے نا انسان، گرے گا نا، لیکن اٹھ جاتا ہے. یہ جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اگر یہ محنت کرتا ہے اور گرتا نہیں ہے، گرے تو اٹھ جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے عاقبت بخیری ہے، یہ مجاہد ہے. لیکن اگر سست ہے، اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ نفاق کی موت مرے، کفر کی موت مرے. یہ اس کے لیے خطرہ ہے. فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتمان کیا اور کفر اختیار کیا، انکار خدا کیا. انکار ہے نا، کتمان کرنا یعنی رسول کی رسالت کا انکار بھی کیا، دوسروں کو بتایا تک نہیں. دوسروں نے سوال کیا کہ آیا وہ جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ہمیں بتائیں گے آپ؟ کہا نہیں، ہم نہیں بتا سکتے آپ کو. سوری، ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، ہمیں یاد نہیں ہے. مثلا چھپا دیتے ہیں. یعنی ان کی کتابوں میں، انجیل میں، زبور میں سب کچھ ہے، اور وہ منتظرین ہیں. رسول آخر بھی تھے، سب کچھ تھے. لیکن جب رسول آئے اور بعثت کا اعلان ہوا، جب ان سے پوچھا، ہاں اب اعلان کرو، اب اعلان کرو، اب وقت اعلان ہے نا، اب اعلان کرو. کہا نہیں، ہم اعلان نہیں کریں. کتمان کیا. کیا یہ کفر ہی تو ہے نا. یہ یعنی انکار نبوت، انکار حکم خدا، انکار رسالت، انکار خاتمیت پیغمبر. اس لیے کافی نے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر اختیار کیے جنہوں نے، اور جب وہ مر جائیں وہ ہم اور کفار کی حالت میں، کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ہاں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے. اور کس کی لعنت ہے؟ والملائکۃ، ملائکوں کی لعنت ہے. اور کس کی لعنت ہے؟ والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ہے. لعنت دو قسم کے نا. ایک دفعہ آپ اور میں لعنت بھیجتے ہیں، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے لعنت بھیجتے ہیں. ایک دفعہ اللہ لعنت بھیجتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا ہے، خدا اس کو رحمت خدا اپنی رحمت سے دور فرما، ایک بد دعا. لیکن اللہ جو لعنت بھیجتے ہیں وہ بد دعا نہیں ہے، وہ حکم ہے. حکم. آیت اللہ جواد عاملی مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ لعنت بھیجے تو حکم ہے، یہ حکم الہی، حکم عقاب ہے. اور یہ لعنت صفت فعل خدا ہے. یعنی لعنت زبانی صرف نہیں ہے. اللہ جو لعنت اللہ کے زبانی ہو صرف ہماری طرح نہیں ہے. یعنی یہ ایک خدا کا
فعل کی ایک صفت ہے، یعنی ایک کام انجام پایا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک صفت ہے، اس کے لیے جو مصداق ہے وہ کہ عذاب ہے. یعنی لعنت صرف لفظی نہیں ہے جب خدا لعنت کرے، بلکہ وہ کیا ہے؟ حکم ہے. اور حکم کیوں ہے؟ اور حکم کس لیے؟ کہ اس نے ایک گناہ انجام دیا، جرم کیا ہے، اور وہ عذاب ہے. عذاب اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر، ملائکہ کا عذاب ہے. والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کا اس پر لعنت ہے. اب سارے انسانوں کی بات ہوئی ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے ایسے کفار کے اوپر، ایسے کتمان کرنے والوں کے اوپر. تو آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، مفسرین نے بھی سوال کو اٹھائے، آیا ہر انسان لعنت کرے گا؟ ضروری نہیں کہ ہر انسان ان کے اوپر ہر انسان لعنت کرتا ہے ان کے اوپر. کافر لعنت کرتے ہیں یعنی وہ جو منافق ہے وہ لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر؟ نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے 3 نظریے ہیں، یعنی سارے انسان. والناس اجمعین کا تاکید ہے، یعنی انسان، تمام لوگ، انسان اجمعین، سب کے سب ان پر لعنت بھیجتے. سب کے سب سے کیا مراد ہے؟ سارے تو نہیں بھیجتے. تو یہاں پہ کیا 3 نظریات ہے. پہلا یہ کہ ہر انسان کفار پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ اس دنیا میں نہ بھیجے آخرت میں ضرور بھیجے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے تو نہیں بھیجتے لعنت، بہت سے لوگ ہیں کہ وہ نہیں بھیجتے، خود کافر بھیجتے ہیں، کہا سارے بھیجیں گے، اگر اس دنیا میں نہیں بھیجیں گے تو آخرت میں ضرور بھیجیں گے. دیکھیں آیت قرآن ہے سورہ اعراف 38 نمبر، کلما دخلت لعنت کلما دخلت امت لعنت اختہا. یہ قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ جب یہی کافر، ان کا جب ایک گروہ جائے گا جہنم میں، داخل ہوں گے تو دوسرا گروہ اس پر لعنت بھیجیں گے، وہی کافروں کا دوسرا گروہ اس پر لعنت بھیجیں گے. تو کافر پر لعنت بھیجے گا، اگر اس دنیا میں نہیں تو آخر میں ضرور بھیجے گا. حتی اذا ادارکوا فیہا، یہاں تک کہ جب یہ سب کے ساتھ جمیعاً داخل ہو جائیں گے جہنم میں، قالت اخراہم لاولاہم، جو بعد میں داخل ہوئے نا وہ پہلے والوں کو، جو بعد میں داخل ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ بھی لیا کہ جو بعد میں داخل ہوئے ہیں یعنی جو بعد میں جو اطاعت کرنے والے ہیں. پہلے کون ہے؟ جو ان کو اساتید ہیں، جن کو گمراہ کرنے والے تھے، وہ پہلے داخل ہوئے، بعد میں ان کے شاگرد داخل ہوئے. بعد میں جو داخل ہوں گے ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے، ان کے جانے والے، ان کے حکم پر تعمیل کرنے والے مشرکین، کافرین، وہ کیا کریں گے؟ وہ ان پر لعنت بھیجیں گے، اپنے اساتید پہ لعنت بھیجیں گے، اپنے رہبروں پہ لعنت بھیجیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے دنیا میں. فآتہم عذابا ضعفا منہ، پروردگارہ ان پر ڈبل عذاب نازل کر فرما. یہاں پہ دوست ہیں نا ایک دوسرے کے، دونوں گروہ کافر، دونوں ظاہراً دوستی، دونوں لعنت بھی نہیں بھیج رہے، دوست ہے ظاہراً، وہاں پہ جا کر دشمن بن جائیں گے. لیکن مومن، یہاں پہ بھی مومن دوست محب، وہاں پہ بھی دوست اور محب ہوں گے، شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دونوں میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے؟ دشمن ہے نا، ذات میں دشمنی ہے، تفریق کا شکار ہے، مرکز سے ان کا رابطہ نہیں ہے، لہٰذا ان میں کیا ہے؟ دشمنی ہے، حقیقی دشمنی اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ ظاہراً دوستی ہے، اصل میں دشمنی ہے کیونکہ اللہ کے دشمن ہے. وہاں پہ بھی دشمنی کا اظہار کریں گے، لعنت بھیجیں گے اور بددعا بھی کریں گے. اور بددعا کیا؟ ان کو ڈبل لد ہے، ڈبل، خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا، ڈبل دے، ہمیں سنگل دے. خدا نے فرمایا نہیں، دونوں کے لیے ڈبل ہے. تو نے ان کی بات کیوں مانی؟ تمہیں کس نے کہا تھا؟ عقل نہیں دی تھی؟ شعور نہیں دیا تھا؟ کیوں نہیں کیا؟ دونوں کے لیے عذاب ہے. لہٰذا ہر انسان اجمعین، سارے انسان لعنت بھیجنے سے مراد یعنی سارے انسان لعنت بھیجتے ہیں، دنیا میں کہ نہیں تو آخرت میں ضرور بھیجیں گے، سارے شامل ہیں اس کے اندر. دوسرا یہاں سارے انسانوں سے مراد یہ کہ مومنین انسان، سارے انسان یعنی مومنین لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر. تیسرا یہ کہ سارے انسان لعنت بھیجتے سے مراد ہر انسان فطرتاً ظالم پر لعنت بھیجتا ہے، حتیٰ کہ ظالم بھی اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اس کے اندر ایک وجدان ہے، ضمیر کی آواز ہے، لعنت بھیجتا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ بھی ظالم ہے، کافر بھی ظالم ہے. پس ہر انسان ظالم پہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہاں لعنت بھیجتا ہے. کافر کیا ہے؟ ظالم ہے. پس ہر انسان اصل میں فطرتاً، ضمیراً، وجداناً لعنت بھیجتا ہے. مسئلہ حل ہو گیا نا یہ. والناس اجمعین میں یعنی سارے انسان لعنت بھیجتے ہیں، ملائکے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس صف میں شامل ہے لعنت بھیجنے میں.
لعنت یعنی بد دعا، اللہ کی لعنت کچھ اور ہے بیان ہوا، اور باقیوں کی بد دعا ہے، نفرین ہے۔ سارے انسانوں کے لعنت بھیجنے میں 3 نظریات ہوا۔ اس کے بعد فرماتا ہے خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ لعنت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اللہ کی طرف سے یہ انتقام ہمیشہ جاری رہے گا، اللہ جو ان کو سزا دے گا وہاں پر وہ سزا مسلسل جاری رہے گا۔ اسی لیے بعد میں فرماتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ جرم بڑا ہے اس لیے سزا بھی، تخفیف سے مراد یعنی نہیں ہے کہ کبھی سزا مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی، کبھی کم مل رہی کبھی زیادہ مل رہی، کبھی سزا روکا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلسل ان کو سزا دی جائے گی۔ کیوں مسلسل سزا دی جائے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں مسلسل کفر میں تھے، یہ دنیا میں مسلسل کفر میں تھے، کفر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی صفت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اسی میں غرق تھے۔ خدا بھی قیامت کے دن لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں سے بالکل کمی نہیں کرے گا، ولا هم ينظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دے گا پروردگار عالم، مہلت نہیں دے گا، یعنی عذاب مسلسل، بیچ میں وقفہ بھی نہیں ہے، مہلت بھی نہیں ہے، مہلت عذر خواہی بھی نہیں ہے کہ خدا کہیں کہ خدایا میری اس وجہ سے ہوا، نہیں، کوئی مہلت ان کو نہیں دی جائے گی، یعنی فوراً عذاب، اور عذاب میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اذان محترم، مہلت یہ ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا کرم، ہم زندوں کے لیے جو بھی زندہ ہے، سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہمارے لیے فرصت ہے ابھی بھی۔ فرصت کب تک ہے؟ موت کے آثار تک ہے، موت تک بھی نہیں ہے۔ جو ہی موت کے آثار آنے شروع ہو جائیں اور مجھے پتہ چل جائے اب میری موت واقع ہونے والی ہے، دروازہ بند ہے۔ یہ مہلت نعمت خدا ہے، اگر ہم نے یقیناً گناہ انجام دیے، مہلت ہے، معافی کے لیے ٹائم ہے۔ روز جمعہ معافی کے لیے خدا بند متعال نے ٹائم، اس لیے روز عید ہے۔ روز عید کیوں ہے؟ کہ مومن مسجد میں خدا کے گھر میں آ کر اپنے پشیمانی کا اظہار کرے، اپنے گناہوں کو مٹوائے، یہ ہے عید اسی لیے نا، یعنی یہاں پر پروردگار عالم کے حضور میں آ کر اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا دے، اور خدا ارحم الراحمین ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ یہ مہلت ہے ہمارے لیے، یعنی اپنے ایمان کو اپڈیٹ کریں ہمارے لیے مہلت، اپنے ایمان کو مضبوط کریں ہمارے لیے مہلت، ہم اپنے آپ کو سدھاریں ہمارے لیے مہلت، گناہوں میں اگر غرق ہیں تو گناہوں سے نکلیں ہمارے لیے مہلت، اگر ہم صرف مادی فوائد کے لیے ابھی تک ہیں میدان میں ہمارے لیے مہلت ہے، ہم مادیات سے نکل کر معنویات کی طرف آ جائیں، اگر ہمارے فکر مادی ہو چکے تو ہمارے لیے مہلت ہے کہ ہم فکر کو الہی بنا دیں، اگر ہماری خواہشیں ہمارے لیے کنٹرول میں نہیں ہیں، طغیان کا شکار ہے، ہمارے مہلت ہے کہ ہم اپنے طغیانی سے اپنے آپ کو نکال لیں، اگر ہم ہدایت کے راستے پر گامزن ثابت قدم نہیں ہے تو ہم دعا کر سکتے پروردگار ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، خدا ثابت قدم فرماتا ہے، یہ ہمارے لیے مہلت ہے۔ یہ مہلتیں ہیں، لیکن ان کے لیے مہلت نہیں ہے، کفار کے لیے بالکل مہلت نہیں ہے، جو کتمان حق کرتے ہیں، جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے نا، یہ جان بوجھ کر چھپانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ وہیں تک اس حکم کو محدود رکھیں، بس یہ تو کافروں کا ہے، انہوں نے چھپایا نا، ہمارے سے کہ نہیں، ہم بھی مسلمان ہوتے ہوئے اگر اولاد سے چھپا رہے ہیں دین کو، پھر بھی ہم کتمان کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہم احکام دین کو اپنے اولاد سے چھپا رہے ہیں، بیوی بچوں سے چھپا رہے ہیں، پتہ نہیں بتا رہے، یہ بھی کتمان ہے۔ ہمیں ایک حقیقت کا پتہ ہے، ہم نہیں بتا رہے، یہ بھی کتمان ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اولاد گناہوں میں غرق ہے، فساد میں مبتلا ہے، غلط دوستوں میں مبتلا ہے، پھر بھی ہم ان کو حقیقت نہیں بتا رہے، اے بیٹے، اے اولاد، خبردار، کتمان کر رہے ہیں، ہم چھپا رہے ہیں، حقائق کو چھپا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، دین کو چھپا رہے ہیں، راہ مستقیم کو چھپا رہے ہیں، تبلیغ کو چھپا رہے ہیں، سب کچھ ہم چھپا رہے ہیں۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، مہلت نہیں دی جائے گی، جب تک مہلت ہے خدا کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آخری آیت 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اصل مقصد، ہاں، سارا کتمان چھپانے کا سلسلہ، ٹھیک ہے،
عقائد کو چھپانا، یا علی، ٹھیک ہے، چھپانا خدا کو اتنا بڑا جرم لگا کہ لعنت اپنی فرشتوں کی، ہر انسان کی لعنت اس کے لیے قرار دی. یہ سارا کیوں ہے؟ ہاں، الہکم الہ واحد، توحید میں مسئلہ ہے، تمہاری توحید میں مسئلہ ہے، تم شرک کی طرف چلے گئے ہو. الہ کو الہ تم نے نہیں سمجھا. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ واحد ہے، وہی ایک الہ ہے. الہ یعنی لا الہ، وہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے حاکم سوائے اس کے. حاکمیت کا معنی ہے تمہارا حاکم واحد ہے، ایک ہے وہ. دیکھیں پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ الہ واحد کے لیے دلیل، یعنی تمہارا الہ حاکم ایک ہی ہے، اس ایک ہونے کے لیے جو دلیل ہے وہی الہکم ہے. الہکم خود دلیل ہے، اس پہ غور کیجئے گا. یعنی الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا حاکم ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے. بس ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمہارا الہ ہے، حاکم کو ایک ہی ہونا ہے، دو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ایک پرنسپل ایک سکول میں دو ہو سکتے ہیں، وہ حاکمیت کے درجے میں نا. پرنسپل کی حاکمیت ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، آخری فیصلہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک آفس میں اس کا جو یہ بینک میں ایک مینیجر حاکمیت کے اس پہ ہوتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، مشورہ لیتا ہے، لیکن آخر میں فیصلہ اور دستخط اس کے ہوتے ہیں. جہاں اگر ایک اسکول میں دو پرنسپل نہیں ہو سکتے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دو خدا ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے خدا نے کیا فرمایا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر الہ ہوتے، الہ واحد کی جگہ پر آلہہ ہوتے، ایک سے زیادہ اگر حاکم ہوتے تو کیا؟ لفسدتا، خدا کے علاوہ زمین و آسمان نے باقی نہیں رہنا تھا. اس لیے کہ دو آرڈر کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو آرڈر کرنے والے حاکم ہوں اور ٹکرائیں نہ. ٹھیک ہے، ایک نے کہا تھا سورج وہاں سے نکلے گا، دوسرے نے کہا نہیں مغرب نہیں وہاں سے نکلے گا. ایک نے کہا تھا بارش برسے گا، نہیں ابھی بارش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک نے کہا اس کو اولاد نے کہا نہیں ابھی نہیں دینا. آپس میں ٹکراؤ ہو گیا نا، حاکموں کا ٹکراؤ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فرضاً ممکن ہے آپ 2 3 4 جتنے مرضی بنا لیں، آلہہ بنا لیں، بنایا انہوں نے، کس نے گائے کو، کس نے فلان کو، کس نے فرضاً. غیر حقیقی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن حقیقی طور پر آیا آلیہ ہو سکتے ہیں؟ آلیہ نے پلورل ہے، سنگولر نہیں، سنگولر نہیں ہے، الہ سنگولر ہے، پلورل آلیہ ہے. آلیہ ممکن ہی نہیں ہے. لفسدتا، فساد اس کا نتیجہ ہے. لہٰذا الہ واحد ہونا اس کے لیے جو دلیل ہے خود پہلے ہے کہ کیونکہ تمہارا الہ ہے، تمہارا حکم ہے، تمہارا حاکم ہے، خود تمہارا حاکم ہونا یہ خود سبب ہے کہ وہ ایک ہو. وہ ایک ہو، ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. جب ایک ہے، آگے فرماتے ہیں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وہ واحد ہے. کیوں واحد ہے؟ کیونکہ وہ الہ ہے، وہ حاکم ہے، حاکم نے ایک ہی ہونا ہے. لہٰذا اگر حاکم ہے تو اس کو رحمان الرحیم ہونا چاہیے. یہ ہے، دیکھیں ملا دیا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حاکم ہو اس کے اندر مہربانی نہ ہو. اگر بینک کے مینیجر میں اگر مہربانی نہ ہو تو وہ نظام نہیں چلے گا. خداوند متعال حاکم ہے. کیوں حاکم ہے؟ اس لیے حاکم ہے کہ واحد ہے. واحد کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے. حاکم ہے اسی لیے وہ رحمان و رحیم ہے. ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہو، مہربان ہو، چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، پورے کائنات کو چلانے کے لیے محبت ضروری ہے، مہربانی ضروری ہے. مہربانی کے 2 قسمیں، رحمان و رحیم، عمومی ہے اور ایک خاص مہربانی ہے جس کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے. اس لیے دیکھیں الہ واحد کی الہ کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ، اس کے آرڈر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ، اس کو اگنور کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ انسان نکل جاتا ہے عبودیت سے، اور اتنا نکل جاتا ہے کہ اپنے عقائد کو بھی چھپوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مفاد کے لیے، فائدوں کے لیے. جس طرح آج پاکستان میں ہو رہا ہے، اپنے فائدوں کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے میرٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے سب کچھ چھپا رہے ہیں. نہیں چھپا رہے، کتمان ہے ووٹ ہے یا نہیں ہے؟ خوب یہ حق ہے نا، یہ بھی حق ہے. آپ کسی کے حق کو چھپا رہے ہیں.
چھپائیں گے تو نظام برباد ہو جائے، فساد ہے اس کے لیے، نتیجتاً 100% فساد ہے، اور اس لیے ناامنی اس کے نتیجے میں ہے۔ یہ ہے سیاسی میدان میں، لیکن اگر انسان اخلاقی میدان میں، عقیدتی میدان میں، باقی میدانوں میں، وہاں پہ بھی اگر الہ واحد سے نکل آئے، فاصلہ لے لے، تو وہاں پہ بھی فساد ہے، اور فساد کا ایک مصداق ہے، بیان ہوا کتمان حق ہے۔ کتمان حق جب ہوا تو لعنت خدا اس کے اوپر ہے، نہ صرف لعنت خدا بلکہ لعنت ملائکہ بھی ہے، لعنت سارے انسان کی بھی لعنتیں اس پر تا قیامت ہے، اور ایسی لعنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور وہ جلتا رہے گا۔ پروردگار عالم کی دعا، بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے عبودیت کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔